رکھنے والے جو علم طب کے ماہرین جب آتے ہیں بارگاہ میں تو اندازہ کریں جو ان کے سوال ہوتے ہیں آپ سب کے جواب عطا فرماتے ہیں. پھر جب آپ سوال کرتے ہیں ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوتا. یار ایسی کبھی پڑھے یا نہیں؟ تو تم نے پڑھا کیا؟ ابھی تو تم حضور کی آل کی بارگاہ میں کبھی بیٹھے ہی نہیں. تو پتہ چلے نا حضور نے اپنی آل کو کتنا علم عطا فرمایا. اور ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ کھو دے مینڈک بن کے بیٹھ جاتے ہیں. کھو کے مینڈک بن کے سمجھتے ہیں بس اے ہی سارا سمندر ہے. بھائی تم سمندر میں گئے ہی نہیں. تب یہ تو علم جو باطن کا علم اللہ تعالیٰ نے جو ان کو زمین پر بیٹھ کے جو آسمان کی خبریں دے رہے ہیں, زمین پہ بیٹھ کے. اچھا یار ہم نے تو اپنے بڑوں کو پڑھا ہی نہیں, کبھی ریسرچ ہی نہیں کی. ہم نے تو یہ کہا کہ بس یہ نمازیں پڑھا دیتی ہیں کافی نے. نہیں یار, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز بھی دیکھیں معراج سے آئی ہے. کہاں سے؟ آسمان سے آئی ہے. تو اس میں بھی کتنی حکمت و دانائی ہے ماشاءاللہ سے, کتنا کچھ. امام ابن سیرین, اب ایک علم بیان کیا جاتا ہے, خوابوں کی تعبیر کا علم بیان کیا جاتا ہے. اب خوابوں کی تعبیر کا علم بیان کرنے والے جو امام ہیں, جو اس چیز میں اتھارٹی رکھتے ہیں, امام ابن سیرین, اور وہ کس کی بارگاہ میں بیٹھ کے اتھارٹی بنے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. مطلب ان کی بارگاہ میں لوگ آ کے بیٹھ کے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں. ان کی بارگاہ میں آ کے بڑے بڑے حکیم جو ہیں وہ طب کا علم حاصل کر رہے ہیں, سرجن بن رہے ہیں, ماہر سرجن, ماہر سرجری کا علم حاصل کر رہے ہیں, اندازہ کریں. اور اسی طرح ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے لوگ علم فلکیات کا علم حاصل کر رہے ہیں. ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے لوگ دیکھیں کتنے کتنے علوم سے مہارت حاصل کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ یار وہ کنڈے صرف کھانے ہیں ایسے 22 رجب کو, اور ہم اسی پہ لڑی جا رہے ہیں. نہیں 22 رجب تو نہیں تھا ہم کو کچھ. بھائی ہم تو یہ سال ثواب تو کبھی بھی کر سکتے ہو, آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی دن کر سکتے ہو. اور سچ پوچھے تو وہ ہمارے سال ثواب کے محتاج نہیں ہیں. ان کو افسوس بس اس بات کا ہوتا ہے کہ یار حضور کی امت کس کام میں پڑ گئی ہے, ہم کن کاموں میں پڑ گئے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر صرف لان تان کرنے میں پڑ گئے, اور علم کوئی اور حاصل کر رہا ہے ہمارے بڑوں کا. آج دوسری دنیا میں لوگ کتاب لکھ رہے ہیں ہم کے اوپر, سپر مین. یار اس طرح کا بندہ جو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ایک ٹائم میں کتنے علموں پر مہارت رکھتا ہو. اور جو مہارت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے سر جھکا کے, جو اپنے آپ کو ان علموں کے ماہر سمجھتے ہیں. اندازہ کریں کہ بڑے بڑے سپہ سالار بھی آ کے جنگی علوم عام سے حاصل کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا وہ دنیا میں واحد ہستی ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا تھا سلونی, مطلب کہ جو بھی مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. اللہ نے آپ کو ظاہر کا علم بھی عطا کیا تھا, باطن کا علم بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اور ہم برملا اس کے اوپر منبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے سلونی, جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. اور آپ کے بعد یہ کس نے کیا؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے. میں جو پوچھنا ہے پوچھو مجھ سے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آپ نے ادا کی نا, دیکھیں نا وہ کتنے بڑے صادق اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے, بلکہ لوگ صدیق اکبر بن جاتے ہیں. اندازہ کریں. تو اس لیے آپ کو صادق بھی کہا جاتا ہے نا, کہ سچائی کی خبریں دینے والے ہیں. تو انہوں نے سچی خبریں ساری انہوں نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا منبر پر کہ بھئی جو پوچھنا پوچھو مجھ سے. تو لوگوں نے شریعت سے ہٹ کے سوال کیا ہے, یدی میرا باپ کون ہے, فلانا کیا ہے, فلانا معاملہ جو غیب سے تعلق رکھتا ہے, وہ چیزیں لوگوں نے سوال پوچھے, حضور نے جواب عطا فرمائے. پھر حضور نے کیا فرمایا کہ میں انا مدینۃ العلم, اور علی کیا ہے, اس کا دروازہ ہے. تو اگر دیکھیں نا دروازے سے گزرنے والے کو بھی تو جو دروازے سے گزرے گا اسی کو علم عطا ہوتا ہے نا. اور جو گھر میں رہتا ہو تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا, کہ جنہوں نے خود امام زین العابدین کی بارگاہ میں بیٹھ کے, امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے علم حاصل کیا ہو, تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو یہ دیکھیے ہماری بڑی بڑی ہستیاں ہیں, ان کے لیے کرامات ہم صرف کیا کرتے ہیں, یا تو کنڈے یا کرامات ان کی بیان کرتے ہیں. یہ کرامات ان کی میل ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے لیے. تو جو ایسے ہاتھ کریں تو جنت سے بھی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں. اندازہ کریں کسی کی گائے مر گئی نا, تو آپ اس کی بارگاہ اس کے پاس گئے تو عورت بڑی رو رہی تھی. فرمایا کیا ہوا حضور, میری گائے مر گئی. آپ نے فرمایا اچھا, میں ٹھوکر ماری اس کو. فرمایا اٹھ جا اللہ کے حکم سے. ٹھوکر ماری, وہ اٹھی اللہ کے حکم سے. اندازہ کریں. تو یہ ان لوگوں کے لیے معمولی سی باتیں. یہ کرامات جو ہیں, اصل کرامت کیا ہے بزرگوں کی, وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے دین اسلام پر عمل کیا اور ان سے ہزار لوگوں نے دین اسلام کا علم حاصل کیا, اور انہوں نے اتنا بڑا ادارہ کیا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں, علمی ادارہ اس کو قائم رکھا نا, اس کو لے کر چلے. جو میراث تھی انبیاء کی, میراث کیا ہوتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, نور ہے نا. انبیاء کا جو وراثت ہے, میراث کیا ہے, وہ نور ہے, وہ علم کا نور ہے.
اور انبیاء آگے نور بانٹتے ہیں نا، علم بانٹتے ہیں، نور بانٹتے ہیں. تو میں حضور علیہ السلام نے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم استادوں کے پاس جاتے ہی نہیں، بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. استاد جی پوچھ ہی نہ لینا پتر پڑھیا کہ نہیں پڑھیا.